جس بنت پیمبر کے بارے میں آپ کا 11واں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد۔ میرے دوستو، ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ہم 11 کے 11 مخلوق خدا پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری دادی زہرا ہم اماموں پر حجت ہیں۔ 11 کے 11 امام جو کام کرتے رہے اور کر سکے وہ تنہا زہرا نے کیا۔ جس امام نے یہ فرمایا کہ زہرا ہم پر حجت ہے، اب اس میں تفصیل سے نہیں جا سکتا حجت کا مطلب کیا ہے، کیا حجت ہے ان پہ۔ زہرا 11 اماموں پر حجت ہیں، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ کیا حجیت ہے جناب زہرا کے ان 11 اماموں پر، کیا منزلت اور مقام ہے بی بی کا ان 11 اماموں پر۔ بی بی امام نہیں ہے لیکن اماموں پر بھی حجت ہے۔ وہ بی بی جس بی بی کے بارے میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد 12ویں امام، اور وہ 12ویں امام، تھوڑا سا 12ویں امام کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، وہ 12ویں امام جس 12ویں امام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی۔ اگر میں 12ویں امام کو پالوں تو ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دوں۔ شیعو آپ اور میں انشاءاللہ اس 12ویں امام کے ساتھ معشور ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ 12ویں امام، وہ 12ویں امام جس کی خدمت کے لیے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے شرف ہے کہ میں 12ویں امام کی خدمت میں زندگی صرف کر دوں۔ کیا منزلت ہے 12ویں امام کی، کیا مقام ہے 12ویں امام کا، اور عقیدہ شیعہ ہے یہ 12واں امام پنجتن پاک کے علاوہ باقی سارے اماموں سے افضل ہے۔ کچھ اپنے امام کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو کہ 12ویں امام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک کے علاوہ باقی سارے اماموں، سارے معصوموں، سارے حجتوں سے افضل ہے۔ یہ 12واں امام جس کا اتنا مقام ہے، جن کا اتنا درجہ ہے، وہ 12واں امام سمجھ آئے گی کتنا مقام ہے۔ وہ 12واں امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لی فی ابنت رسول اللہ اسوتاً، میرے لیے رسول کی بیٹی فاطمہ نمونہ عمل ہے۔ جس 12ویں امام کی اقتدا میں توجہ، جس 12ویں امام کی اقتدا میں عیسیٰ نماز پڑھے، جس 12ویں امام کی اقتدا میں سارے انبیاء فخر کرے کہ میں صف اول میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کروں، وہی امام کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے لیے شرف ہے میں زہرا کی اقتدا کروں۔ زہرا میرے لیے نمونہ عمل ہے، فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ وما ادراک ما فاطمہ، دنیا والوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ سیدہ کے مخصوص صفات اور مخصوص فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سیدہ کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ توجہ رہے، توجہ رہے، تھک تو نہیں گئے۔ میں نے عرض کیا فاطمہ کے
مخصوص فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ بی بی کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ائمہ کے نام بھی تو اللہ نے رکھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے سیدہ کے مخصوص فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سیدہ کا نام نہیں، سیدہ کے نام، سیدہ کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ کئی انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں، بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تجھے ایک بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے یحییٰ۔ کل کو یہ نہ کہے کہ اور انبیاء بھی ہیں ان کے نام ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ ہیں اور انبیاء جن کے نام بھی ہیں، جناب یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا۔ ائمہ کے اسماء گرامی بھی اللہ نے رکھے، لیکن یاد رکھو تمام ائمہ اور بعض انبیاء جن کے اللہ نے نام رکھے ہیں ایک نام رکھا ہے، ایک نام رکھا ہے۔ بی بی وہ وجود واحد ہیں جن کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں، جن کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو نام اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جو جتنا پیارا ہو، جو جتنا پیارا اتنے اس کے نام زیادہ ہیں۔ اس لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء، ہماری دادی فاطمہ کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، 9 نام ہیں۔ فاطمہ المبارکہ، الطاہرہ، الزاکیہ، المحدثہ، الزہراء، الراضیہ، المرضیہ، المحدثہ، فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم جب نام رکھتے ہیں وہ ہمارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے نام اللہ رکھے وہ اللہ کی طرف سے بڑے عظمت والے نام ہوتے ہیں۔ اور جو چیز، توجہ رہے، جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے جملوں کو سمجھنا، وحی کا درجہ رکھتی ہے، یہ نہ کہنا کہ وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں طلبہ کرام بیٹھے ہیں، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، جو چیز رب کی طرف سے آئے وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ فاطمہ پھر مانو اسے کہتے ہیں جس کے نام وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں، جن کے اسماء مبارکہ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہم جب نام رکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہم نام رکھ رہے ہیں یہ بندہ بعد میں کیسے نکلے گا، نہیں پتہ ہوتا۔ نام حسن رکھ دیتے ہیں لیکن وہ صفات میں حسن اور خوبصورت، نام جمیل لیکن بہرحال اس کا برعکس، نام کریم لیکن ماشاءاللہ وہ اس کا الٹ، نام عطا بخش لیکن وہ کوئی چیز بھی عطا نہ کرے، اپنے گناہ بھی کسی کو نہ دے۔ ہم جب نام رکھتے ہیں وہ مسمى کو دیکھ کر نہیں رکھتے ہیں، جس کا نام رکھا جا رہا ہوتا ہے غلام حسین، لیکن وہ حسین کا سچا غلام نہیں۔ ہم مسمى اور اسماء کے مابین مطابقت کو چونکہ نہیں جانتے ہوتے، اس لیے نام کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ صاحب نام بزرگوں وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ لیکن یہاں ان ہستیوں کے نام وہ ذات رکھنے والی ہے جو عالم الغیب ہے، ان ہستیوں کے نام وہ ذات کردگار رکھنے والی ہے جو جانتی ہے۔ پس جس رب ذوالجلال کے علم میں یہ آیا کہ یہ ساری تعریفوں کا مرکز ہے، اس کا نام محمد رکھ دیا۔
جہاں ساری بلندیاں سمٹی ہوئی نظر آئیں اس کا نام علی رکھ دیا۔